الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواہ مسلم. معزز مصلیان کرام، یہ رمضان کا مہینہ جہاں ثواب کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، وہی ماہ رمضان ماہ غفران بھی ہے، یعنی بخشش کا مہینہ ہے، یعنی گناہ جھڑنے کا مہینہ ہے، گناہ کو مٹا دینے کا یہ مہینہ ہے. جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخمسۃ الصلاۃ الخمس، کہ پانچوں نماز ہے. مثال کے طور پر یہ عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز کے بعد جب ایک بندہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے درمیان میں جو بھی گناہ ان سے سرزد ہو جائے تو آپ جب مغرب کی نماز پڑھیں گے تو وہ گناہ مٹ جاتا ہے. تو اسی طرح ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے. اسی طرح جب کوئی مسلمان جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اور پھر اگلی جمعہ وہ پڑھتا ہے تو بیچ میں جو گناہ ان سے سرزد ہو جائے، اللہ رب العالمین ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان میں جو بھی گناہ ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. اور اسی طرح جب ایک بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور پھر وہ آنے والے مہینے میں رمضان کے روزے رکھے تو بیچ میں درمیان میں جتنے بھی گناہ ان سے ہو جائے، سرزد ہو جائے یا گناہ کر بیٹھے جان بوجھ کر یا اسی طرح انجانے میں، تو اللہ رب العالمین ایک رمضان دوسرے رمضان کی وجہ سے ان کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. تو رمضان اور اسی طرح جمعہ اور اس کے بعد نماز دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو وقفہ ہے رمضان میں ہے، کیونکہ 11 مہینے کی مدت ہے اور نماز میں تقریباً 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ اتنے وقفہ ہے اور جمعے میں 1 ہفتہ ہے. تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ زیادہ وقفہ کی وجہ سے اگر کوئی بندہ 1 مہینہ روزہ رکھ لے تو ان کو 11 مہینے کے گناہ بخش دیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ مہینہ جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کا جو مہینہ ہے، رمضان کا جو روزے ہے، اس کا اہتمام اچھی طرح سے کرے. بد نصیب ہے وہ انسان کیا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے لیکن پھر بھی سستی برتتا ہے یا اسی طرح اس کے اندر میں روزہ نہیں رکھتا ہے، روزے سے دور بھاگتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر روزہ رہوں گا تو کمزور پڑ جاؤں گا، روزہ رہوں گا تو یہ بیماری آ جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو جو بھی انسان رمضان کے مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان کیا ہے بد نصیب ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کیا. ایک تو یہ مہینہ کیا ہے بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے لیے کیا ہے مصیبت کا مہینہ، ان کے لیے بد نصیبی کا مہینہ ہے جو اس مہینے کا اہتمام نہیں کرتا ہے یا اسی طرح روزوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آتا ہے. ایک دیہاتی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے
جس کے ذریعے سے میں جنت چلا جاؤں سلامتی کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے تم پر 5 نمازیں فرض کیے ہیں وہ اس نماز کا اہتمام کرو، اور اس کے بعد جو روزے فرض ہے رمضان کے روزے یہ ادا کر لو۔ اس کے بعد جو تم پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ بندہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سننے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے، پھر جانے کے بعد وہ مڑتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اہل جنت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا ہی کے اندر میں جو جنت کا مستحق ہو جائے کون نہیں دیکھنا چاہے گا؟ کہا کہ اگر جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ وہ بندہ ہے جو آپ کے سامنے سے ابھی گزر گیا، یعنی یہ وہ بندہ ہے جو ابھی مڑ کر کے دیکھ رہا ہے، یہ بندہ ہے۔ کیوں ایسا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو مجھے عمل بتلائے ہیں نہ میں اس میں کمی کروں گا اور نہ میں اس میں زیادتی کروں گا۔ گویا کہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں عمل کے لحاظ سے بہت سارے عمل کرتے ہیں، لیکن فالتو عمل جس کا قرآن میں اور اسی طرح حدیث میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر یہی عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شارٹ کٹ بتائے، بس جو فرض اللہ رب العالمین نے تم پر واجب کیا ہے، ضروری کیا ہے، وہی اگر تم ادا کر لیتے ہو تو تم جنتی بن جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ فلانا ٹھکانا ادھر ادھر کا عمل کرنے کی یا اسی طرح اپنے سے ایجاد کرنے کی جو لوگوں نے گڑھ لیا اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ چیز ہے، نماز جو فرض ہے، روزے جو فرض ہے، زکوٰۃ جو فرض ہے، اور صدق دل سے اچھی نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو مان لو، اس میں ملاوٹ مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم چلا کہ فرض جو احکام ہیں اس کو عمل کر لے سرے سے تو وہ انسان جنتی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن روزے دار اور اسی طرح قرآن یہ دونوں بندے کے حق میں سفارش کرتا ہے۔ روزے کی فضیلت دیکھیے، جو انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کی بھی فضیلت اس حدیث سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک بندے کا جو ہے معاملات حساب و کتاب دیکھنے کے بعد دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ جہنمی ہے، اور اس کو جہنم فرشتے لے کر کے جانے لگتے ہیں، تو وہاں پر روزہ نمودار ہوتا ہے، روزہ، اور وہ کہتا ہے اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جو میں نے اس کو دن میں کھانے سے پینے سے اور شہوت سے میں نے روکا، تو وہ سفارش کرے گا روزہ، اور اسی طرح قرآن سفارش کرے گا اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا تھا، یعنی رات بھر یہ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا، قرآن کو پڑھتا رہتا تھا۔ اور یہیں پر یہ بات ملحوظ رکھا جائے کہ جتنے بھی شفعاء ہے یعنی سفارشی ہے، مثلا نیک صالح اولاد ہے تو وہ بھی آپ کے بارے میں سفارش کریں گے، اچھے دوست ہیں جو دین کے تعلق سے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں، ایسے دوست بھی کل قیامت کے دن آپ کے بارے میں سفارش کریں گے۔ اسی طرح انبیاء ہے اپنی امتی کے بارے میں سفارش کریں گے، اور مثال کے طور پر فرشتے ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں سفارش کریں گے۔ لیکن قرآن اور روزے کے علاوہ جتنے بھی شفعاء ہے، سفارشی ہے، ان کو اللہ رب العالمین اجازت دے گا تب یہ سفارش کریں گے۔ لیکن روزہ اور اسی طرح روزہ اور قرآن ایسا ہے جو اللہ رب العالمین اجازت دے تب بھی سفارش کریں گے، اور اسی طرح نہ دے تب بھی سفارش کرے گا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب روزہ سفارش کر دے، قرآن سفارش کر دے، اللہ رب العالمین اس کو ٹھکرائے گا نہیں۔ ایک آدمی جہنم جانے والا ہے، روزہ آ کر کے اللہ رب العالمین سے سفارش کر دے تو وہ بندہ جنتی ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر میں ریا نمو کی گنجائش نہیں ہے۔ باقی جو عمل ہے روزے کے علاوہ جتنے بھی عمل ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یا اسی طرح حج ہے، یا اسی طرح جو بھی عمل کرتے ہیں روزے کے علاوہ، اس کے اندر میں ریا کی گنجائش ہے، دکھاوے کی گنجائش ہے، لیکن روزہ کے اندر میں دکھاوے کی گنجائش نہیں ہے۔
کیونکہ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. جب اللہ جب بدلہ دینے پر اللہ رب العالمین اتر جائے گا تو وہ اپنے شان کے مطابق بدلہ دے گا. تو اسی وجہ سے روزہ خالص اللہ کے لیے ہے. روزہ سفارش کرے گا تو اللہ کے لیے ہے، اسی وجہ سے روزے کی سفارش اللہ رب العالمین ٹھکرائے گا نہیں، روزے کی سفارش قبول کی جائے گی. اور قرآن آپ کو معلوم ہے یہ تو کلام اللہ ہے بھائی، اللہ کا کلام ہے، تو لہذا ان کو اللہ کی اجازت دینے کی کیا ضرورت ہے. تو جو کلام ہے اللہ کا، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، ان کو اللہ کی سفارش یا اسی طرح اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہہ دے گا کہ یہ بندہ ہے، یہ رات بھر میری تلاوت کرتا تھا، رات بھر پڑھتے رہتا تھا، تو سمجھ لو کہ ان کا معاملہ وہاں سے صحیح ہو جائے گا اور وہ جنتی ہو جائے گا. بہرحال رمضان کے روزے کی جو فضیلت ہے یا اسی طرح رمضان کے مہینے میں جو روزے ہے اس کے جو برکات ہے وہ ہم تمام حضرات جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو انسان اس مہینے سے محروم رہ گیا، سمجھ لو وہ ہر چیز سے محروم رہ گیا. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو روزے کا احکام اور اسی طرح روزے کی جو فضیلت ہے ہم تمام مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں.